پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ بشمول آنریبل جسٹس شکیل احمد صاحب اور آنریبل جسٹس ارشد علی صاحب نے ہمارے 2 کیسز کی سنوائی کی. باقی کیسز کے ساتھ یہ 2 کیسز شانگلہ سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ہے NA11 کا اور دوسرا ہے PK33 شانگلہ. تو PK30 اور NA11 اس میں انجینئر امیر مقام کو اور ڈاکٹر عباد کو برتری دلائی گئی فارم 45 کے اگینسٹ. فارم 45 میں ہمارے 2 کینڈیڈیٹ جیت چکے تھے، جس میں ایک سید فرین صاحب تھے جو NA41 سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے NA11 سے، اور آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، جبکہ دوسرے ہمارے صدر الرحمان صاحب ایڈوکیٹ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے PK30 شانگلہ سے. دونوں کے ووٹ ان سے آلموسٹ، ایک میں ہم 12,000 لیڈ سے تھے جبکہ دوسرے میں ہماری لیڈ 800 کی تھی، اور ان لیڈز کو فارم 45 کے اگینسٹ فارم 47 میں اس کو رد و بدل کر کے چینج کر کے ان دونوں کو برتری دلائی گئی. مزید میں نے عدالت حضور کے سامنے بوگس ووٹوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد رکھ دی، جو ہم نے وہاں کے لوگوں سے پھر اکٹھی کی. جو بوگس ووٹ ان حلقوں میں کاسٹ ہوئے ہیں ان کو اور ان کو ریکاؤنٹ کرنے اور ان کی کمپائلیشن اور کنسولیڈیشن کے پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے وہاں کے ریٹرننگ آفیسرز کو درخواست دی، جن میں سے ایک درخواست کو تو انہوں نے فلمزی گراؤنڈ پر ریجیکٹ کیا، لیکن دوسری درخواست سے وہ بھاگ رہے. وہ ہم جب ان کے آفیسز جاتے ہیں تو وہ ہمیں مل نہیں رہے، لہٰذا ہم نے عدالت حضور سے رجوع کی، اور عدالت حضور نے پرسوں کے لیے ان کو ان پرسن بلا لیا، اور ساتھ میں ہم نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ فارم 48 49 یا مزید اس میں کسی قسم کی کارروائی سے ان کو باعث و ممنون رکھا جائے. اور ہم آنریبل پشاور ہائی کورٹ کے بڑے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری کیسز کی سنوائی ایک اچھے انداز میں کی، اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو ان پرسن بلا لیا گیا. یہ وہ بوگس ووٹس ہیں جو آپ ناظرین کو دکھا سکتے ہیں. دیکھیں ان میں باقاعدہ ان کو سٹیمپ ووٹ ہیں، اور یہ بوگس سٹیمپ بھی لگے ہوئے ہیں بیگ پر، جو کہ کسی بھی طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے شائع کردہ نہیں ہیں. اور ہم نے مزید جو کاپیز پر نمبرز لکھے ہوئے ہیں، جو سیریل وائز ووٹوں میں ڈسٹربنس ہوئی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ پرسوں عدالت حضور میں پیش کریں گے. اور جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ان ووٹوں سے زیادہ یہ بوگس ووٹ انہوں نے کاسٹ کیے ہیں. تو ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ ہمیں ریلیف دے گی، اور ری کاؤنٹنگ اور ری پروسیس میں یہ دونوں سیٹس انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہے تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹس مل جائیں گی. شکریہ. جی یہ کینڈیڈیٹ کچھ کہنا چاہیں گے؟ صدر الرحمان صاحب ایڈوکیٹ. بسم اللہ الرحمن جعلی ووٹوں کے بارے میں تو بتائیے کہ کتنے ووٹ ہیں ٹوٹل جعلی ووٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. PK30 کا کینڈیڈیٹ تھا میں. 14,800 ووٹ میں نے لیے ہیں، اور RO صاحب نے میرے جو ووٹ تھے وہ سارے انہوں نے مخالف کینڈیڈیٹ کو کے حق میں استعمال کیے ہیں. اور پھر یہ کام کیے کہ جب 4-5 پولنگ اسٹیشن رہتے تھے تو پولیس اور آرمی کو منگوا کر ہمیں اٹھایا گیا ہے. پھر 2 دن تک ہمارا پتہ ہی نہیں تھا. 2 دن بعد ہمیں عدالت میں پیش کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیئر اور فری الیکشن کرا رہے ہیں، دوسری طرف یہ پاکستان تحریک انصاف سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن کے نام پہ اور جو سیاست انہوں نے شروع کی ہے وہ انتہائی گھٹیا اور غیر مناسب ہے. احتجاج کے دوران انہوں نے ہمارے ورکرز پر فائرنگ کی ہے، جس سے 3 ہمارے 2 ورکرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں.
मुझ पर, मेरी फैमिलीज़ पर 780A के मुकदमे भी दर्ज किए हैं। रीज़न ये है कि हम 12,000 से कौमी असम्बली की नशिस्त जीते हैं और 850 से मैं सूबाई PK 30 का इलेक्शन जीता हूँ। आज हमने हाई कोर्ट में अपने केस सबमिट किए हैं और मैं मशकूर हूँ पेशावर हाई कोर्ट का कि उन्होंने हमारी बात सुनकर इनके जो नोटिफिकेशन है उसे सस्पेंड किया है और पर्सनली ROs को तलब किया हुआ है कि वो इधर आए। हम जब भी ROs के पास जाते हैं तो आगे से RO साहब ना दफ्तर में होते हैं बल्कि उल्टा पुलिस बुला के हमें टॉर्चर करते हैं। हमें कभी 3MPO में, कभी दहशतगर्दी के पर्चे में और कभी कार्य सरकार में मदाखलत के इल्ज़ाम में हमें गिरफ़्तार करते हैं। मेरी जो एक रिक्वेस्ट और भी होगी पेशावर हाई कोर्ट से कि जो शंगला में हमारे जितने नौजवान शहीद हुए हैं और जितने ज़ख्मी हुए हैं उनकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए। हमें ना पुलिस पे एतमाद है, ना DPO पे एतमाद है, ना DC पे एतमाद है, ना ROs पर एतमाद है और ना ही हमें IG पर और DIG पर एतमाद है। हमें इंसाफ दिलाने के लिए हमारी पेशावर हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट होगी कि जो हमारे जितने कारकुनान ज़ख्मी हैं या शहीद हुए हैं उन सब की और इन सब वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी हो, किसी काबिल जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए। बहुत शुक्रिया।